الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله أما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تحج البيت وأن تصوم رمضان أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاری. بزرگان محترم، کتاب کا جو سبق ہے وہ تو اپنے خادمین، اپنے ماتحت، اپنے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا، جو آج سبق ہیں کتاب میں وہ تو یہ ہے. لیکن میں نے سوچا کہ چونکہ یہ ایام بہت مبارک ایام چل رہے ہیں، اسی مناسبت سے میں نے گزشتہ منگل کو بھی کچھ باتیں کہی تھی. ذہن میں پھر یہ حدیث آئی کہ لاؤ اسی حدیث پر کچھ باتیں کہہ دو. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کتاب الایمان میں سب سے پہلے حدیث یہی نقل فرمائی ہے، اور میں نے جو پڑھی ہے وہ بخاری ہی کا متن پڑھا ہے. اگرچہ مسلم شریف کے متن میں روزہ پہلے ہیں، حج بعد میں ہے، لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب روایت نقل فرمائی تو حج پہلے ہے، روزہ بعد میں ہے. یہ ایک علمی بات ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو یہاں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مدرسے کی بات ہے کہ حج کو مقدم کیا ہے یا روزے کو مقدم کیا ہے. بہرحال اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. حضرت ایک مثال، ایک ایگزامپل سے سمجھانا چاہتے ہیں، اور نبی کی مثالیں، نبی کے ایگزامپل بڑے عجیب و غریب ہوا کرتے تھے. حضرت جب کوئی بات مثال سے سمجھاتے تھے تو دماغ میں اتر جاتی تھی وہ بات. مثلا حضرت نے اپنے ختم نبوت کے مسئلے کو بڑی عجیب مثال سے سمجھایا. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مکان ہے، وہ مکان پورا ہو گیا تھا، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، اور وہ لبن اور وہ اینٹ میں ہو. حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اینٹ میں ہو. فرمایا جو جگہ باقی تھی ایک اینٹ کی، وہاں ایک اینٹ رکھ دی تو اب مکان مکمل ہو گیا. اب کہیں اینٹ رکھنے کی جگہ نہیں رہی، اور اینٹ رکھو گے تو مکان بھدی معلوم ہوگا. حضرت نے اتنی پیاری مثال سے سمجھایا، مکان کی مثال دے کر، کہ ٹھیک اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام یہ نبوت کی اینٹیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک اینٹ کو رکھتا چلایا. آخری ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، اس کو رکھ دیا، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبوت کا مکان مکمل ہو گیا. اور جب نبوت کا مکان مکمل ہو گیا تو اب اینٹ رکھنے کی جگہ ہی نہیں رہی کہ بعد میں کوئی اینٹ مسیلمۃ الکذاب کی شکل میں رکھی جائے یا مسیلمۃ الپنجاب کی شکل میں رکھی جائے. کسی اینٹ کے رکھنے کی اب وہ جگہ رہی ہی نہیں، اور اگر اینٹ کو رکھو گے تو بھدی معلوم ہوگا. اسی کو قرآن نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کامل ہو گیا دین، اس میں کوئی نقص نہیں رہا. واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بہرحال حضرت کی مثالیں بہت عجیب و غریب، چونکہ وہ اوپر سے لے کر بولتا تھا، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے. عجیب، ہم نے ہمارے حضرت سے ایک عجیب بات سنی. فرمایا دیکھو داؤد علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ. اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا. فاحکم بین الناس بالعدل، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو لوگوں. ولا تتبع الہوی،
خواہشات کی اتباع نہ کرنا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی چوک ہو گئی تھی جس پر اللہ متنبہ کر رہا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ورنہ اصل راستے سے تم ہٹ جاؤ گے. فرمایا داؤد کو اللہ نے صاف صاف یوں کہا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور ہمارے نبی سے متعلق حق تعالی شانہ نے فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تو کبھی اپنی طرف سے بولتا ہی نہیں ہے، جو بولتا ہے اوپر سے لے کر بولتا ہے. عجیب و غریب ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں حق تعالی شانہ کا بیان ہے، تو اللہ کے حبیب جو بھی بات بیان فرماتے تھے وہاں سے لے کر بولتے تھے. اس لیے اس میں جان. تو نبی علیہ السلام نے یہ جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ایک مثال دی، ایک ایگزامپل دیا، اور یہ فرمایا کہ جیسے ایک جو ہے خیمہ ہوتا ہے، اس خیمے میں ایک بیچ کی لکڑی ہوتی ہے جس پر پورا خیمہ کھڑا ہوتا ہے. اس بیچ کی لکڑی کو کہا جاتا ہے عمود، اور چاروں طرف خیمے کو باندھا ہوا ہوتا ہے. ایک بیچ میں عمود ہے اور چاروں طرف خیمہ بندھا ہوا ہے. یہ عمود ہے وہ تو ایمان ہے. اگر یہ بیچ کی لکڑی نکال دو چاہے بندھا ہوا وہ چاروں طرف سے کپڑا نیچے آ جائے گا. تو یہ بیچ کی لکڑی وہ تو عمود ایمان ہے، اور چاروں طرف جو باندھا ہے فرمایا وہ چاروں کے چاروں اعمال ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. ان چاروں سے باندھا ہے. اب انسان کے پاس ایمان تو ہے لیکن نماز نہیں ہے، تو ایک طرف کی رسی تھوڑی سی ڈھیلی ہو گئی، خیمہ رہے گا لیکن رسی ڈھیلی ہو گئی، ایمان کمزور ہو گیا. دوسری طرف کی رسی ڈھیلی ہو گئی، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، ایمان تو ہے لیکن اور زیادہ وہ کپڑا اندر آئے گا، ایمان کمزور ہوا. اسی طرح چاروں طرف کی رسی کمزور پڑ گئی، ڈھیلی ہو گئی، چھوٹ گئی، اعمال ٹوٹ گئے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، تو کپڑا سمیٹ کر یوں آ جائے گا. فرمایا بیچ کا ایمان تو رہا لیکن وہ اتنا کمزور کہ ہوا کے جھونکے سے گر جائے. اللہ کے نبی اس مثال کو دے کر فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تم نے ایمان کے بعد ان اعمال کو نہیں کیا تو کبھی شیطان نفسانی خواہشات کے جھونکے سے اس ایمان کو گرا دے گا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک مثال اور ایگزامپل دے کر سمجھایا. اب اس میں ایمان کے بعد 4 عبادتیں ذکر کی، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. 4 عبادتیں ذکر کی. ان 4 عبادتوں میں حکمت کیا ہے؟ حضرات اکابر نے بہت کچھ لکھا ہے، میں صرف 2 حکمتیں بیان کرتا ہوں. ایک حکمت تو ہمارے حضرت کی ہے. فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے جن 4 عبادتوں کو ذکر فرمایا ایمان کے بعد، ان چاروں عبادتوں میں جلال بھی ہے، جمال بھی ہے. اللہ کا شان جلال بھی تپک رہا ہے، شان جمال بھی تپک رہا ہے، اس لیے کہ اللہ میں دونوں شان ہیں. وہ جلال والا بھی ہے، وہ جمال والا بھی ہے. اس میں مالکیت اور بادشاہت کی شان بھی ہے، اور اس میں محبوبیت کی شان بھی ہے. وہ ودود بھی ہے، وہ محب بھی ہے. تو اس میں بادشاہت اور مالکیت کی شان بھی ہے، اور محبت اور محبوبیت کی شان بھی ہے. فرمایا 2 عبادتوں میں جلال کا غلبہ، بادشاہت کا غلبہ، جمال کم، محبوبیت کا مسئلہ کم. فرمایا پہلے نماز میں حق تعالی شانہ کا اتنا جلال تپک رہا ہے، اتنا جلال تپک رہا ہے. ارشاد فرمایا جیسے ہی منادی اذان کر دے وقت ہو جائے چلو نماز کی طرف. اچھا پہلے ہاتھ پاؤں اچھی طرح دھو لو، جس کو ہم وضو کہتے ہیں. فرمایا فرائض میں کمی رہی نماز قبول نہیں کروں گا. آ گئے تیار ہو کر تو اب مسجد میں آ گئے. فرمایا نماز پڑھنا ہے ایک نظر سے پڑھنا. اگر توجہ تمہاری بچ گئے اور تم ادھر ادھر دیکھنے لگے تمہاری نماز کا مسئلہ ہو جائے گا. فرمایا نماز میں تمہیں بات کرنے کی اجازت نہیں، بولنے کی اجازت نہیں، بولنے کو منع کیا گیا، ادھر ادھر دیکھنے کو منع کیا گیا. ان تمام چیزوں سے روک دیا گیا. حتیٰ کہ ارشاد فرمایا بخاری شریف کی روایت میں کہ اگر تم نے نماز میں آسمان کی طرف یوں دیکھ لیا رأسہ راس حمار، میں تمہارے سر کو گدھے کا سر بنا دوں گا. بخاری شریف کی روایت، میں تمہارے سر کو گدھے کا سر بنا دوں گا. اس کے 2 معانی بیان فرمائے محدثین نے.
ایک مطلب اس کا بیان فرمایا کہ واقعتاً گدھا بنا دوں گا، اور دوسرا مطلب بیان فرمایا حماقت ڈال دوں گا، انسان رہو گے بے وقوفی آ جائے گی، دماغ تمہارا کام نہیں کرے گا، احمق بنا دوں گا، پاگل قسم کے بنا دوں گا، راسہ حمار۔ فرمایا میں ذرہ برابر نماز میں تمہیں معاف نہیں کروں گا اگر تم نے جان بوجھ کر کلام کر لیا، نماز گئے، حتیٰ کہ تم نے قرآن پڑھنے میں بھی لہنے جلی کر دیا، بڑی غلطی کہ بجائے بڑی شین کے چھوٹی سین تم نے پڑھ دی، اور بجائے جو ہے ذال کے تم نے ذات پڑھ دیا اور معنی بدل گیا، یاد رکھو تمہاری نماز گئی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا سیکھو، قرآن پڑھنا سیکھو تاکہ نماز ہماری صحیح ہو جائے۔ چاہے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھو نماز میں، لیکن ان چھوٹی صورتوں کو بھی سیکھ لو تاکہ ہمارا تلفظ صحیح، اور جب تلفظ صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی۔ ورنہ اگر ہم نے ولضالین ضاد ہے اور ولضالین پڑھ دیا تو نماز میں کراہت آ جاتی ہے، بلکہ فقہا فرماتے تیری نماز ہی چلی گئی۔ تو نماز سیکھنا ضروری ہے، اور نماز سیکھنے کے لیے قرآن سیکھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن رکن اعظم ہے نماز کا، اس کے اوپر نماز کا مدار ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز میں غلطی کو معاف نہیں کروں گا تیری، اگر تو نے جان بوجھ کر کلام کر لیا تو تیری نماز گئی۔ لیکن ساتھ ساتھ کچھ محبت بھی ہے، کچھ محبوبیت بھی ہے۔ محبت اور محبوبیت یہ ہے، فرمایا جب تو قرآن پڑھتا ہے تو مجھ سے باتیں کر رہا ہے، ان العبد یناجی ربہ، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ فرمایا میری محبت میں کھڑا ہے، اور اس میری محبت کے اندر پھر میں تجھے بہت کچھ عطا کروں گا، تو سجدے میں مجھ سے قریب ہو جائے گا، میں تجھے اپنا پیار عطا کروں گا۔ شاہ فضل گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں جب سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو پیار کر لیا۔ شاہ فضل حق فرماتے میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے اللہ نے میری زبان پر گنے کا رس ڈال دیا، شیرینی، چاشنی، قرآن کے پڑھنے میں حلاوت، وہ لذت۔ لیکن یہ تبھی آ سکتا ہے جبکہ اس ذات سے محبت بھی ہو، اس سے پیار بھی ہو۔ بہرحال مالکیت کا غلبہ زیادہ ہے، محبوبیت کا غلبہ اس میں کم ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بھی شہنشاہیت، مالکیت، جلال زیادہ ہے۔ فرمایا زکوٰۃ نہیں ادا کرو گے ہمارے دیے ہوئے مال کے اندر سے جو ہم نے تمہیں بتایا ہے 40واں حصہ، تو کیا کریں گے ہم تمہیں؟ فرمایا تمہارے مال کو قیامت میں گنجا سانپ بنا کر گلے میں ڈال دیں گے، انا مالک انا کنزک، تمہیں کاٹتا رہے گا۔ دنیا میں تمہاری روزی میں سے برکتیں ختم کر دیں گے، حالات ڈال دیں گے، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جلال تپک رہا، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا جمال بھی ہے۔ فرمایا جب تم میرے راستے میں خرچ کرو گے تو اس صورت میں تمہارے مال میں اضافہ کروں گا، برکت دے دوں گا۔ بظاہر تمہیں کم ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری طرف سے عطا ہوگی، بخششیں ہوگی۔ بظاہر کم ہوا لیکن برکتوں سے میں مالا مال کر دوں گا۔ اس کے بعد تیسری عبادت روزہ ہے۔ روزے کے اندر بھی دونوں شان ہیں، مالکیت، شہنشاہیت بھی ہے اور محبوبیت بھی ہے، لیکن محبوبیت کا غلبہ ہے، محبت کا غلبہ ہے، جمال کا غلبہ ہے۔ کتنا غلبہ؟ اتنا غلبہ، اتنا غلبہ، اتنا غلبہ۔ فرمایا میرے بندے اگر تو روزہ رکھے گا تو سارے اعمال کا بدلہ میرے فرشتے دیں گے، روزے کا بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے عطا کروں گا۔ جمال کا غلبہ ہے۔ فرمایا میرے بندے اگر تو نے بھول سے کھانا کھا لیا، تجھے یاد نہیں رہا تھا، تو بھول گیا اور تجھے یاد ہی نہیں رہا، تو نے پیٹ بھر کے کھا لیا تو بھی میں تیرے روزے کو قبول کر لوں۔ بھول سے کھانے پر روزہ قبول ہو جاتا ہے۔ فرمایا میں تیرے روزے کو قبول کر لوں گا۔ فرمایا صائم کو میں 2 مرتبہ خوشی عطا کروں گا، ایک افطاری کے موقع پر للصائم فرحتان، اور ایک قیامت کے دن جب وہ مجھ سے ملے گا میں تجھے 2 خوشیوں سے مالا مال کروں گا۔ تو جلال بھی ہے، جمال بھی ہے۔ جمال کا غلبہ زیادہ، جلال ہے لیکن کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے اگر تو نے روزہ نہیں رکھا تو پھر اس صورت میں میرا جمال تو یہ ہے کہ تیری معذوری تھی، مجبوری تھی، تیری عمر تھی، تیری بیماریاں تھی، تو چل میں اس کے بدلے میں فدیے کا مسئلہ بھی نکال دیتا ہوں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ تو فدیے کا ہے، نماز کے بدلے میں اللہ نے فدیہ نہیں کہا،
روزے کے بدلے میں فدیہ ہے. صاحب شریعت اللہ صاحب الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اگر کوئی مجبوری اور معذوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، بیماریوں کی وجہ سے، تو اسے فدیہ دینا ہے. اور کتنا؟ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر. کتنا سستا سودا ہو گیا. ایک صدقۃ الفطر کی بساط ہی کیا ہے؟ 1.25 کلو گیہوں ہے. اس میں بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کنٹرول کے گیہوں دے تو چلے گا یا نہیں، سرکاری دکان کے گیہوں دے تو چلے گا. اس میں بھی لوگ مسئلے پوچھتے ہیں. بہرحال روزے کے باب میں، ہاں نماز کے باب میں ظاہراً کوئی نص نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں. ظاہراً کوئی نص نماز کے فدیے کے باب میں نہیں ہے. ہمارے امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. محمد ابن حسن شیبانی ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے اجل شاگردوں میں سے، انہوں نے یوں لکھا ہے کہ روزہ بھی بدنی عبادت ہے اور نماز بھی بدنی عبادت ہے. اس پر قیاس کرتے ہوئے اگر کوئی معذوری مجبوری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا اور اس کی نماز رہ گئی تو اس کے بدلے میں فدیہ دینا ہے. یہ مسئلہ لکھا ہے. امام محمد ابن حسن ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں گر قبول افتد زہے شرف، یعنی اگر نماز کا فدیہ اللہ قبول کر لے تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ نص سے ثابت نہیں ہے، اور اگر نہیں قبول کیا تو صدقے کا ثواب تو ضرور مل جائے. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں جو عام طور پر لوگ ناواقف ہے اس مسئلے سے، کہ اگر کسی انسان پر 6 نمازوں کے برابر بے ہوشی طاری رہی، بیمار ہو گیا، وہ قوبے میں چلا گیا اور اس کی 6 نمازیں قضا ہو گئے. اب 6 کے بعد تو اور بھی ہوگی، اب 7 8 9 10، وہ 15 دن بے ہوش رہا، قومے میں چلا گیا، تو نہ معلوم اس کی 15 دن کی نمازیں کتنی ہو گئی. بہرحال 6 نماز تک اگر وہ بے ہوش رہا تو شریعت مطہرہ رحم کرتے ہوئے یوں کہہ رہی ہے کہ اگر اتنی نمازوں تک تو بے ہوش رہا ہے تو میں تیری ان نمازوں کو معاف کر دیتا ہوں. معاف کیا ہے شریعت نے. اب لوگ یہاں مفتی صاحب کو مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مطلب 6 نماز قومے کی ہو گئی. ارے بابا، جب اللہ نے معاف کیا تو خاموں کا ظلم کیوں کرتے ہو اپنی ذات کے اوپر؟ شریعت نے جب معاف کیا کہ ایک آدمی بے ہوش ہو گیا، یاد رکھو پاگل اور مجنون 15 سال تک پاگل اور مجنون رہا اور اس کو ہوش و حواس آیا ہی نہیں، 15 سال کی نمازیں اس کی معاف ہیں. شریعت نے معاف کر دیا ہے اس کو، اس کا دماغ نہیں ہے، وہ مجنون ہے، پاگل ہے، شریعت نے اس پر سے نماز کو معاف کر دیا. شریعت ظالم نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. شریعت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تیری طاقت سے زیادہ تجھے کبھی مکلف نہیں بناؤں گا. جب ایک انسان قوما میں چلا گیا، بے ہوش ہو گیا، بیماریوں کے اندر وہ قوما میں چلا گیا اور 6 نمازیں ہو چکی، شریعت زبردستی کر کے، تو فدیے کا مسئلہ ہی یہاں کھڑا نہیں ہوتا. پھر غاموں کا مسئلے پوچھنے کا ضرورت کیوں پڑ گئے؟ بہرحال مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی لیے ان مفتیوں سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ صحیح مسائل ہمارے سمجھ میں آئے. لیکن اصل میں یہاں تو 2 مسئلے جان لیتے ہیں تو سب سے بڑے مفتی ہم ہی بن جاتے. مصیبت یہ ہے کہ 2 مسئلے اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو سمجھا کہ ہم سے زیادہ بڑا مفتی نہیں. میرے بھائیوں، جتنا علم ہے اس سے زیادہ ہمارے پاس جہالت ہے، تو ہمیں پھر فسالوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے ہیں تو اہل علم، علماء، مفتیان کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو روزے کے اندر جمال زیادہ ہے، محبت زیادہ ہے اور جلال کم ہے. اس کے بعد اور ایک عاشقانہ عبادت آتی ہے جس کو حج کہا جاتا ہے. فرمایا حج میں بھی دونوں پہلو ہے، جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، لیکن جمال کا پہلو غالب ہے، عشق کا پہلو غالب ہے، محبت کا پہلو غالب ہے اور جلال کا پہلو کم ہے. کتنی محبت کا، اتنی محبت اور اتنا پیار حج میں تو ٹپک رہا ہے اللہ تعالیٰ کا. فرمایا اگر تو نے ایسا حج کیا کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال، فسق و فجور نہیں کیا، جھگڑے نہیں کیے. آج کل تو وہاں وہ خیموں میں سونے پر بھی جھگڑے ہوتے، بسوں میں بیٹھنے پر بھی جھگڑے ہوتے، تو جھگڑے ہی جھگڑے وہاں. فرمایا جھگڑے نہیں کیے، فسق و فجور نہیں کیا، بے حیائی کی باتیں نہیں کی. حالت احرام میں اپنی بیوی کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنے کو بھی منع کیا گیا. حالت احرام میں اپنی بیوی کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنے کو بھی منع کیا گیا. یہ چیزیں نہیں ہوگی تو حج مبرور ہے. اور مسند احمد کی روایت میں پہلے پیش کر چکا ہوں کہ مسند احمد میں نبی علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا، افشاء السلام و اطعام الطعام. لو سوال ہو رہا ہے حج مبرور کا،
اور حضرت جواب دے رہے ہیں افشاء السلام و اطعام الطعام، سلام کو عام کرو اور خوب کھانا کھلاؤ لوگوں کو. بھلا اس کو حج مبرور سے کیا نسبت؟ اصل میں جو سلام کو عام کرے گا وہ تکلیف نہیں پہنچائے گا کسی کو، اور جو کھانا کھلائے گا وہ لوگوں کی ہمدردی کرے گا. اسی کو لا رفث ولا فسوق میں بیان کیا گیا. تو بہت عجیب و غریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشاء السلام و اطعام الطعام. اس کو حج مبرور کا معنی نیکیوں سے بھرا ہوا. نیکیوں سے بھرا ہوا حج وہ ہوگا جس کے اندر یہ ہمارے اعمال ہو. فرمایا اس طرح اگر تو نے حج کیا تو عرفہ کے میدان سے میں تجھ کو ایسے واپس کروں گا جیسے تیری ماں نے تجھ کو آج جنا. سب گناہ تیرے صاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا. کا یوم ولدتہ امہ، تیری ماں نے تجھ کو آج جنا. انتہائی پیار تپک رہا ہے، انتہائی پیار تپک رہا ہے. لیکن کچھ جلال بھی ہے. فرمایا اگر تم نے حج نہیں کیا فرضیت حج کے بعد تو اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے پرواہ نہیں ہے تم یہودی ہو کر مرو یا نصرانی ہو کر مرو. جلال بھی تپک رہا ہے، جمال بھی ہے، لیکن جمال کا غلبہ ہے. بہرحال یہ 4 عبادتیں ہیں. ایک دوسری حکمت جو مجھے اس وقت پیش کرنا ہے قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اب تعالیٰ نے 4 چیزوں سے بنایا. آگ، پانی، مٹی، ہوا. 4 چیزوں سے بنایا ہے. آگ کی اپنی ایک خاصیت ہے، پانی کی اپنی ایک خاصیت ہے، مٹی کی اپنی ایک خاصیت ہے، ہوا کی اپنی ایک خاصیت ہے. ہر چیز کی خاصیت ہوتی ہے. میں نے خود ان نگاہوں سے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھاتے ہوئے سنا اور دیکھا میں نے اپنی نگاہوں سے. قاری صاحب نے فرمایا یوں ہاتھ کرو تو کوئی سمجھے گا مجھے مار رہا ہے، غصہ ہے. یوں ہاتھ کرو تو کوئی سمجھے گا مانگ رہا ہے، اور یوں ہاتھ کرو کوئی سمجھے گا محبت آ رہی ہے. ایک ہی ہاتھ ہے لیکن انداز کے بدلنے سے خاصیتیں بدل جاتی ہیں. فرمایا اسی طرح آگ، پانی، مٹی، ہوا، ہر چیز کی اپنی ایک خاصیت ہے. آگ کی خاصیت تکبر ہے، مٹی کی خاصیت بخیلی ہے، پانی کی خاصیت حرص اور لالچ ہے، اور ہوا کی خاصیت انانیت ہے. حق تعالیٰ نے ان 4 چیزوں سے انسان کو بنایا ہے تو 4 چیزوں کی خاصیت انسان میں بھی موجود ہے. مجھ میں مٹی ہے تو بخیلی بھی ہے، مجھ میں آگ ہے تو تکبر بھی ہے، مجھ میں پانی ہے، پانی کے بغیر تو زندگی گزرتی ہی نہیں. تو جب پانی ہے تو میری طبیعت کے اندر لالچ بھی ہے، اور مجھ میں ہوا بھی ہے، ہر وقت ہوا پر تو ہم جی رہے، تو انانیت بھی ہے. 4 چیزوں کی خاصیتیں ہمارے اندر موجود ہیں. تکبر بھی ہے، انانیت بھی ہے، بخیلی بھی ہے، حرص اور لالچ بھی ہے. اب ان 4 چیزوں کو دور کرو. یاد رکھو اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ ان 4 چیزوں کو دور کرو، تکبر دور کرو، بخیلی دور کرو، لالچ دور کرو، انانیت دور کرو، تو وہ غلط تقریر کر رہا ہے. اس لیے کہ ان 4 کو دور کرنے کے لیے پہلے اپنے اندر سے پانی کو دور کرو، ہوا کو دور کرو، مٹی کو دور کرو، آگ کو ختم کرو. اور ان 4 کو ختم کرو گے تو بچیں گے کیسے؟ زندہ ہی کیسے رہیں گے؟ ان 4 کو ختم کرنے کے لیے مثلا مان لو میرے بدن میں آگ ہے. اب آپ کہو گے آگ کہاں ہے؟ یوں گھسو تمہیں گرم سا لگے گا، آگ ہی تو ہے. اب کوئی یوں کہے کہ تکبر کو ختم کرو تو تکبر آگ کی خاصیت ہے، تو آگ کو پہلے دور کرو. آگ کو دور کریں گے بدن ٹھنڈا ہو جائے گا، سرد ہو جائے گا، جناب والا صبح تک میں قبرستان میں سلا دیے جائے گا. مٹی، بخیلی کو دور کرنے کے لیے مٹی کو دور کرنا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لالچ کو دور کرنے کے لیے پانی کو دور کرنا ہے، ہو نہیں سکتا. اور انانیت کو ختم کرنے کے لیے ہوا کو ختم کرنا، یہ ہو نہیں سکتا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو یوں کہتا ہے کہ ختم کرو وہ غلط ہے. فرمایا دبانے کی ضرورت ہے، ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر تم نے ختم کر دیا تو بعض وقت میں یہ چیزیں شریعت میں مطلوب بھی ہے. شریعت میں بعض جگہ تکبر مطلوب ہے،
فرمایا جب تم طواف کرو جس کے اندر رمل ہے تو ذرا شان سے چلو، مطلوب ہے وہاں. کبھی کبھی تمہیں دین کی اشاعت کے لیے ضروری ہے، مطلوب ہے، بعض جگہوں پر مطلوب ہے. اگر تکبر دور ہی ہو گیا تو پھر ان مواقع پر کیا کرو گے؟ بخیلی شریعت میں مطلوب بھی ہے. فرمایا اسراف سے اپنے آپ کو بچاؤ، بخیلی ہی تو کرنا ہوا. بھائی اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، تو بخیلی کرو. یہاں بخیلی مطلوب ہے، شریعت کہہ رہی ہے غلط پیسے استعمال نہ کرو. حرص بعض جگہوں پر مطلوب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم نے خود فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها، دوڑو اس جنت کی طرف. کیا مطلب؟ نماز کی طرف دوڑو، روزے کی طرف دوڑو، زکوٰۃ کی طرف دوڑو. یہ دوڑنا لالچ ہی تو ہے. یہاں لالچ مطلوب ہے. اگر لالچ ختم ہو گئے تو زندگی گزرے گی کیسے؟ بعض جگہوں پر انانیت مطلوب ہے، آنا مطلوب ہے. کہاں مطلوب ہے؟ مطلوب وہاں ہے جہاں علم کی اشاعت کرنا ہو اور اپنے علم کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہو کہ بھئی مجھ سے فائدہ اٹھاؤ. وہاں اپنے علم کا اظہار ضروری ہوتا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب العلم میں اس مسئلے کو ثابت فرمایا کہ بعض مواقع پر لوگ ناواقف ہیں کہ یہ مفتی صاحب ہے اس لیے کوئی مسئلہ پوچھنے نہیں آ رہا ہے، تو ان کو ضرورت پڑے گی کہ یہ اعلان کریں کہ میں مفتی ہوں تاکہ لوگ رجوع کریں. یہ تکبر نہیں ہے، یہ اپنے علم کا اظہار ہے. تو یہ چیزیں تو مطلوب ہے. اگر ختم ہی کر دی گئی تو پھر اس صورت میں انسان جو ہے جہاں مطلوب ہے وہ کیسے کام چلے گا؟ حضرت نانوتوی فرماتے دبانا ہے. اب دبائیں گے کیسے؟ اب آئیے حدیث شریف کے نقطے پر. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ بندے تجھ میں آگ ہے، اس آگ سے تیری طبیعت میں تکبر ہے، اس تکبر کو دبانا ہے. تو دبے گی کیسے؟ فرمایا کہ نماز کو کما حق کہو ادا کرنے والا بن، جو اس روایت میں پہلے بیان کیا گیا. شرائط کے مطابق سنن مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنے والا بن جا. اگر تو نے نماز کو سنن مستحبات کی پوری رعایت کے ساتھ نماز کو ادا کیا تو یاد رکھ لے حق تعالی شانہ نماز کی برکت سے تیرے تکبر کو دبا دے. نماز تکبر کو دبانے کا ذریعہ ہے. انسان کے بدن میں سب سے قیمتی عضو پیشانی. جب اسی کو زمین پر رکھ دیا تو اس سے زیادہ قیمتی عضو تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ساری دنیا کا جھگڑا ہے ناک کٹنے کا، ساری دنیا کا جھگڑا کہ میری ناک کٹ جائے گی. بس یہ ناک ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھوا دی نیچے کہ تیری ناک یا کاٹ دے. تو اس سے بہتر تواضع کا راستہ کوئی نہیں. فرمایا نماز کما حق کہو پڑے گا تو شریعت مطہرہ یہ بتا رہی ہے کہ تکبر دبے گا، تواضع غالب آ جائے. فرمایا تیرے اندر مٹی بھی ہے، مٹی کی شان بخیلی ہے. اب بخیلی کو دبانا ہے تو شریعت مطہرہ نے فرمایا مٹی میں بخیلی کی شان ہے. آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مٹی میں اتنے خزانے رکھے لیکن کم وقت دیتی ہی نہیں کسی کو. اس میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، ایلومینیم بھی ہے، پیتل بھی ہے، آئل بھی ہے، سب یہ کسی کو نہیں دیتی جب تک کہ اس میں کھدے کر کے بم نہ رکھو اور اس کو پھوڑا نہ جائے، وہاں تک وہ کسی کو دیتی. بڑی بخیل ہے. اسی مٹی سے ہم پیدا ہوئے تو ہمارے اندر بھی یہ خاصیت ہے بخیلی کی. فرمایا اس خاصیت کو دبانے کے لیے زکوٰۃ کی عبادت رکھی ہے. شرائط کے مطابق اگر تم زکوٰۃ ادا کرو گے حق تعالیٰ تمہاری بخیلی کو دبا دے گا. نمبر 3 انسان کی طبیعت میں لالچ بھی، اس لیے کہ پانی ہے اور پانی کی خاصیت لالچ ہے. دیکھو سیلاب جب چلتا ہے، فلڈ جب چلتا ہے، سورت میں چند سال پہلے چلا تھا تو اس نے نہ امیر کو دیکھا، نہ غریب کو دیکھا، نہ مالدار کو دیکھا، نہ حاکم کو دیکھا، نہ محکوم کو دیکھا. فریج آیا وہ بھی بہا کر لے گیا اور صوفے آئے وہ بھی بہا کر لے. بڑا لالچی ہے پانی، تو جو ملتا ہے سب کو لے جاتا ہے. تو ہمارے اندر پانی ہے تو ہم میں بھی لالچ ہے. اس کو دبانا کیسے؟ فرمایا روزے رکھو. اصول ضابطے اور شریعت کے مطابق روزہ رکھو گے تو حق تعالی
تمہارے اندر جو لالچ ہے اس کو دبا دے گا. اس کی ایک چھوٹی سی جھلک دیکھ لو لالچ اللہ کیسے دباتا ہے. بالکل غروب آفتاب کو 5 منٹ کی دیر ہے, دن بھر کے آپ تھکے ہوئے ہیں, بہت پیاس لگی ہے, بہت پیاس لگی ہے, بہت پیاس لگی ہے, اور سامنے پانی بھی ہے اور جوس بھی ہے اور فالودہ بھی ہے جس میں آلودہ ہونے کو بہت جی چاہ رہا ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہا ہے. کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ اتنی پیاس ہے, کیوں ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہا؟ میرے اللہ نے منع کیا جب تک غروب نہ ہو جائے مجھے اجازت نہیں ہے. دیکھو یہاں پر ہماری لالچ دب گئی کہ نہیں؟ صحیح معنی میں اگر ہم روزہ رکھ لیں گے تو حق تعالیٰ ہماری لالچ کو دبا دے گا. اور چوتھی شان ہمارے اندر ہوا کی, اور ہوا سے پیدا ہونے والی انانیت ہے. یہ انا کی شان بڑی خطرناک ہے. جہاں میں رہوں آپ کوئی نہ رہے, یہ بڑی خطرناک ہے. آج ساری دنیا میں اسی کے تو جھگڑے ہیں, چیر کے. چیر ہی میں تو لوگ مرے جا رہے ہیں. یہ انانیت کا مسئلہ ہے. دیکھو ہوا میں یہ خاصیت خوب ہے. ایک گیند لے لو, ایک بال لے لو, بال میں ہوا بھری ہے خوب. اب دوسری ہوا بھرنے جاؤ تو کہیں سے بھی بال پھٹے گا اور وہ ہوا اندر کی باہر آئے گی. ارے بھائی تو کیوں باہر نکل رہی ہے؟ ہم تو اور ہوا دار رہے. کہتے ہیں میرے ہوتے ہوئے اور کون آ رہی ہے, تو باہر نکل جاتی ہے. ہوا میں انانیت کی شان ہے. میرے اندر بھی ہوا ہے, انانیت کی شان ہے. اس انانیت کی شان کو دبانا ہے تو تعالی شانہ نے فرمایا میں تجھے تیری اس شان کو دبانے کے لیے ایسی جگہ پر عبادت ادا کرانے لے جاؤں گا جہاں تجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں. یا تو سب جی حضرت جی حضرت جی حضرت کر کے سر پر بٹھا رہے, میں تجھے ایسی جگہ لے جاتا ہوں جہاں تجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں. اور پڑا ہوا ہے وہاں جدہ میں 5-7 گھنٹے وہ ہوگا اپنی جگہ, مفتی اور شیخ الحدیث اور سب کچھ ہوگا. وہاں ایک چادر ڈال کر کے پڑا ہوا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں وہاں. فرمایا ابھی وہاں بھی کوئی مل گیا کوئی پہچاننے والا, آئی صاحب میں اٹھا لوں لائیے, حضرت میں اٹھا لوں لائیے. حضرت فرمایا اچھا. حق تعالیٰ کہتے ہیں ابھی انانیت کچھ ہے. فرمایا 2 چادر ایسی پہنا دوں گا کہ یہ پہچانا ہی نہیں جائے گا کہ زید ہے کہ بکر ہے. اس شان سے میں تیری انانیت کو جو ہے دبا دوں گا. اب پہچانا ہی نہیں جا رہا ہے کہ کون صاحب ہے. ایک ہی احرام میں سارے لوگ چل رہے. میرے ساتھ ایک DSP صاحب تھے چند سال پہلے حج کے اندر, وہ میرے ساتھ زیارت میں آئے. اس لیے کہ دنیاوی علوم تو بہت تھا, بہت اعلیٰ مقام پر تھے, لیکن دین سے کورے تھے. تو کہا مول صاحب صحیح میرا حج ہو جائے, ساتھ رکھیے. میں نے کہا اچھی بات ہے. تو طواف زیارت کے لیے ہم گئے. اب طواف زیارت ہم کر رہے تھے, کسی نے مارا زور سے. تو بڑا ازدحام ہوتا ہے طواف زیارت میں, تو پہلے دن مارا زور سے. کمر صاحب بہت درد ہے, ذرا باہر بیٹھ جاتے. میں نے کہا اچھی بات. میں باہر لے گیا ان کو, میں نے کچھ زمزم پلایا, تھوڑی دیر ان کو بٹھایا, اطمینان ہوا. میں نے کہا باقی چکر اب پورے کر لیتے. جب طواف پورا ہوا اور ہم باہر نکلے تو میں نے میزان ان سے کہا DSP صاحب سارا DSP پنا ختم ہو گیا, ساری شان ختم تمہاری یہاں. میں نے کہا اللہ نے بھیجے ہی ہے اس لیے تاکہ ہم یہاں اپنی انانیت کو دبائیں. حج ایک ایسی عبادت ہے جہاں آج لوگ پہنچے ہوئے ہیں مینا میں اور لبیک لبیک کر رہے ہیں, وہاں جو ہے ساری انانیت کو اللہ تعالیٰ دبا دیتا ہے. اب سنو, حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ دنیا کے سارے فتنوں کی بنیاد یہی 4 باتیں ہیں. یا تو تکبر ہوگا, یا بخیلی ہوگی, یا حرص و لالچ ہوگی, یا انانیت ہوگی. انہی 4 بنیادوں کی بنیاد پر ساری دنیا کے فتنے ہیں. میرے نبی نے ایمان کے بعد 4 عبادتیں بیان فرمائی اور اشارہ کیا ان 4 عبادتوں کو ڈھنگ سے ادا کر لوگے تو دنیا کے فتنے ختم ہو جائیں. یہ ہے کہنے کا منشا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اسی مناسبت سے میں نے اس وقت یہ حدیث پڑھی ہے. نمازی کو چاہیے کہ ڈھنگ سے نماز پڑھے, روزے کے زمانے میں ڈھنگ سے روزے رکھے, زکوٰۃ حساب کر کے دیں, ہیلے بہانے نہ کریں, بلا وجہ کا قرضہ اندر گنتا نہ رہے. یہ بھی ایک عجیب عادت ہو چکی ہے, دکان پہ دکان خریدتا ہی جا رہا ہے, پھر کہتے ہیں مول صاحب قرض دار. ارے بھائی تو ہاتھ سے اتنا قرضہ بنایا جا رہا ہے, تو ایسا نہ کرے. حساب کر کے زکوٰۃ دے دیا کرے اور ڈھنگ سے حج کرے. حج کرنے والوں کے حج کا مسئلہ یہ ہے کہ حج سیکھ کر ہی نہیں آتی. حج کیسے کرنا ہے وہی پتہ نہیں, حج سیکھ کر ہی نہیں آتی. تو بہت بڑا مسئلہ ہے. ڈھنگ سے یہ عبادت کریں گے تو تعالی شان ہو ہماری زندگی کو ٹھیک بنا دے گا اور دنیا کے یہ فتنے ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم تمام اس وقت جتنے حجاج کرام وہاں پہنچے ہوئے ہیں, اللہ ان تمام کے حجوں کو قبول فرمائے. آج وہ مینا میں ہیں, کل عرفہ میں جائیں گے. اللہ تعالی ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرمائے.
اور جو لوگ ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آئندہ وہاں سب کو حاضری نصیب فرما دے. اسی کے ساتھ ساتھ بھائی ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں ایک واٹس ایپ پر ایک میسج چل رہا ہے, وہ عجیب و غریب میسج ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یوم العرفہ کو, یعنی ہمارے وہاں پرسوں یوم العرفہ, یاد رکھ کے جہاں رہتے ہیں وہاں کا اعتبار ہے, تو مکے کا اعتبار یہاں نہ کرنا, ہمارے وہاں پرسوں یوم العرفہ ہے. تو کہتے ہیں یوم العرفہ کو شام کو عصر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے قریب 450 مرتبہ لبیک پڑھو اور جو ہے 21 مرتبہ درود شریف پڑھو, اور اس کے بعد جو ہے جو دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, بہت قبولی. دیکھیں یاد رکھیں یہ کوئی حدیث ودیث نہیں ہے, کسی بزرگ کا قول بھی نہیں, یہ من گھڑت باتیں سب چلاتے رہتے ہیں. رہ گیا دعا کا مسئلہ. یوم العرفہ پورا یوم الدعا ہے, آپ جب چاہے دعا کرتے رہے. بھائی لبیک تو ان کے لیے جو وہاں پہنچے ہوئے وہ کہیں گے, اور ان کو بھی 450 مرتبہ نہیں کہا گیا, ان کو بھی کوئی فگر نہیں دیا گیا ہے کہ تم کو 450 مرتبہ پڑھنا ہے. جب ان کو فگر نہیں دیا گیا تو یہاں بغیر احرام کے کرتے پاجامے میں لبیک کا مسئلہ کہاں سے آ جائے گا بلا وجہ کے. اور ایسے میسجوں سے بہت احتراز کریں. یہ دین کو مسخ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, یہ دین کو مسخ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے, دین کو جو ہے توڑ مروڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. اور ہمارے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چور ایمان میں داخل ہی ہوتا ہے دعاؤں اور جو ہے اس طرح کے وظیفوں کے واسطے سے, وظیفے اس طرح. اور چونکہ انسان وظیفوں کا حریص ہے, لالچی ہے, یہ وظیفہ مل جائے تو اچھا, میرا کام بن جائے یہ وظیفہ, اس لیے کہ عمومی طور پر ہمارے تو وظیفے بھی دنیا کے کام کے لیے ہی پڑھے جاتے ہیں, اللہ کے لیے کوئی نہیں پڑھتا. قرض ہے مول صاحب کوئی وظیفہ بتا دو, زندگی میں نہیں پڑھتا ہوگا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اب قرض ہے تو پڑھ رہا ہے. تو ہمارے تو وظیفے بھی سارے دنیا ہی کے لیے ہوا کر, چلیے دنیا کی نسبت پر بھی پڑھ لے, اللہ کم سے کم اسی کو قبول کر لے گا. لیکن بہرحال اس طرح کی باتوں سے بہت اعتراض کریں, یہ سب ایسے ہی بیکار کی باتیں. رہ گیا دعا کا مسئلہ, یوم العرفہ میں ضرور دعا کی جائے, بہت مبارک ہے. میں اس سے پہلے بھی روایت آپ کو بتا چکا ہوں, 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ. گزشتہ سال ایک اگلا سال یوم العرفہ کے روزے کے اوپر 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری قربانی بھی شروع ہو رہی ہے. دیکھیں ایک مسئلہ یاد رکھیں, بے احتیاطی نہ کریں. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, قربانی شاعر اسلام میں سے, اور شاعر پہچان اسلام کا تعارف, انٹروڈکشن, تو جس سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے اس کا ہر جز قابل تعظیم ہے. اس لیے جو چیز کھانے کے کام میں نہیں آتی وہ بھی قابل تعظیم ہے. اب اس کو ادھر ادھر پھینک نہ دیں, اس کو جمع کر کے کہیں دفن کر دیں, یہ قابل تعظیم ہے. امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اگر اس کی بھی تعظیم کرو گے تو حق تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا کرے گا, اس لیے کہ یہ اسلام کا شعار ہے, اسلام کی نشانی ہے, اسے اسلام کا تعارف ہوتا ہے. تو خاص طور پر اور پھر دیکھیں ہندوستان میں جن قوانین کے متعلق ہمیں بتایا جا رہا ہے, ہم کوئی ایسا قدم بھی نہ اٹھائیں کہ جس کی بنیاد پر ہم ملک کے مجرم بن جائیں اور کسی ایک کی وجہ سے پوری قوم کو بھگتنا پڑے. کوئی ایسے اقدام بھی نہ کریں. ہم بہت احتیاط کے ساتھ کام کریں, بہت احتیاط کے ساتھ کام کریں. اور اس وقت احتیاط کی ضرورت بھی ہے, اس وقت جو ہے احتیاط کی ہمیں ضرورت ہے. اس لیے احتیاط کے ساتھ ہم اپنے عید الاضحیٰ کے کام کو پورا کرنے والے بنے. حق تعالی شان ہو ہماری اس عید کو خوشگوار سے خوشگوار بنائے اور اللہ تعالیٰ برے حالات سے حفاظت فرمائے. اور اس سلسلے میں بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں جو بیچارے بڑے جانوروں کا قربانی نہیں کر سکتے چونکہ مجبوریاں ہیں, حالات ہیں, تو بھائی ہمارے وہاں مدارس والے جو ہیں ان قربانیوں کا نظام بناتے ہیں. اب پہلے اقارب ہوتے ہیں, اپنے قریب والے پہلے ہوتے ہیں, دور دور کے لوگوں کو آپ جو ہیں دیتے ہیں, اس سے بجائے جو اپنے قریب ہو ان کو پہلے یاد کر لیا جائے. اس لیے جن کی قربانیاں بڑے جانور کی باقی ہے اور وہ ابھی تک کسی کو دی نہیں ہے, تو ہمارا یہ دارالعلوم صوفی باغ جو ہے, دارالعلوم صوفی باغ جو آپ کے اسی صورت کا مدرسہ ہے, اور ماشاءاللہ اس نے خوب کام کیا اور کئی مدارس کھڑے کر دیے. پہلے اسٹیشن پر تھا, اس کے بعد رامپورہ میں, اب اسی کے قریب ایک تیسرا بہت بڑا مدرسہ بھی کھڑا کر دیا ہے. ہمارے سلیم بھائی جو ہیں چاندی والا, وہ ہر وقت ماشاءاللہ دوڑتے رہتے ہیں. وہاں کے یہ مدرسین, ناظمین, معتممین جو لوگ ہیں ہر وقت فکر میں رہتے ہیں کہ ادارہ. ہاں یہ ضرور افسوس ہے کہ صورت والے پڑھتے نہیں ہیں اس کو, یہ افسوس ہے. آپ اپنے بچوں کو بھی داخل کریں تاکہ علوم نافعہ سے مالا مال ہو اور ان کو علوم نافعہ ملے. یہ بھی ایک جو ہے آپ کا فرض منصبی بنتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس مدرسے میں, اس لیے کہ گھر بیٹھے پڑھنا ہے, آپ کی نظروں کے سامنے,
تو اپنے بچوں کو داخل کریں. تو بہرحال جن لوگوں نے ابھی تک قربانی نہیں دی ہے تو ہمارے 2-3 آدمی وہاں کھڑے رہیں گے جہاں ایک حصے کی قیمت لگائی گئی ہے 1125 روپے, اور جس کو پوری قربانی دینا ہو وہ 7,875 روپے ہیں, یعنی قریباً سمجھیے 8,000 روپے کے قریب ہو جاتے ہیں. اب اگر کوئی 250 روپے ملا کر کے پورا 250 روپے ملا کر پورا کر دینا چاہتے تو 8,000 پورے کر دیں, یہ اللہ کے راستے ہی میں خرچ ہونے والا ہے. تو جن احباب نے اپنی قربانی ابھی تک نہیں دی ہے, یا جو آپ دوسروں کو یہ میسج پہنچا سکتے ہو تو آپ دوسروں کو پہنچا دیں, تاکہ کل اور پرسوں ابھی 2 دن ہمارے پاس ہے, اس لیے کہ پھر ان لوگوں کو انتظام بھی آگے کرنا ہے, تو انتظام کرنے میں سہولت رہے. حق تعالی شانہ ہماری قربانیوں کو بھی بہت قبول فرمائے. اور بھئی عجیب و غریب سوال ہے. بہرحال مرغ پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے, مرغ پالا جائے, اجازت ہے. اب یہ کہ مذکر پالا جائے یا مؤنث پالا جائے, جو ہے انڈے کھانا ہو تو مؤنث پال لو, اور اگر صبح میں اٹھنے کے لیے جاگنے کے لیے ہو تو مذکر پال لو, اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ سفید پالا جائے. شریعت میں ایسے کوئی رنگ ونگ کا ذکر نہیں آیا ہے, یہ کوئی عدت نہ لگاؤ ورنہ بنی اسرائیل کی طرح حالات تنگ ہو جائیں گے. تو سفید پالو, کالا پالو, جس رنگ کا بھی آپ پال لو. بہرحال حدیث شریف میں اتنا آیا ہے کہ صبح کے وقت میں مرغا جب بولتا ہے, دیگ جب بولتا ہے, اس وقت دعا کرو, اس لیے کہ وہ نزول ملائکہ کا وقت ہے. وہ جو صبح میں 4:30 بجے سے بولنا شروع کرتا ہے تو اس وقت نزول ملائکہ کا وقت ہے, اور ملائکہ کو, فرشتوں کو دیکھ کر وہ بولتا ہے, چاہے جس رنگ کا بھی ہو, لیکن مذکر بولتا ہے, مؤنث نہیں. تو جو ہے یہ اس کی فضیلت آئی ہے کہ وہ ملائکہ کو دیکھ کر بولتا ہے. اور اسی سے ہمارے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب مسئلہ مستنبط فرمایا. حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ جب مرغ ملائکہ کو دیکھ کر بولتا ہے تو اس پر اللہ کے نبی نے دعا کرنے کو فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ ملائکہ آ رہے ہیں, گویا مہمان آ رہے ہیں, تو یہ مقرب مہمان ہے, ان کی آمد پر دعا قبول ہوتی ہے, اس لیے دعا کرنا چاہیے. حافظ صاحب فرماتے ہیں اس سے ایک مسئلہ نکلا کہ ہمارے گھر پر کوئی بزرگ آدمی آ جائیں تو ان کی آمد پر بھی دعا کرنا چاہیے, ان کے وسیلے سے اللہ تعالی ہماری دعا قبول کرتا ہے. ایک عجیب و غریب مسئلہ اس سے انہوں نے نکالا ہے, فتح الباری کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. تو بہرحال اس سلسلے میں روایت میں تو صرف اتنا آیا ہے کہ مرغ صبح میں بولتا ہے تو اس وقت دعا کرنا چاہیے, نزول ملائکہ کا وقت ہے. اور کچھ درود شریف اللہ